السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب اس منظوری کے بعد یہ جوڈیشل ریفرنس 15 دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پابندی کو اگر ویٹ کرتی ہے تو معاملہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا، اور الیکشن کمیشن ٹی ایل پی کو ڈی نوٹیفائی کرے گی۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی اہم ہے کہ یہ دوسری مرتبہ تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی کی منظوری ہے وہ وفاقی کابینہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دورانیے میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا، اس میں قانونی نکات کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو پر پابندی کی تاریخ کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی آج پھر اڈیالہ کے باہر پہنچے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو دی گئی لسٹ تھی اس میں ان کا نام بھی تھا ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات آج بھی نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفاق کی طرف سے جو گاڑیاں دی گئی ہیں وہ گاڑیاں کباڑ تھیں، اور کیا میرے پولیس کے لوگوں کے لیے یہی گاڑیاں بچی ہیں۔ اب اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو سرفراز بگٹی ہیں انہوں نے بھی وفاق سے یہ گاڑیاں مانگنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور آج باضابطہ طور پہ سندھ کی طرف سے بھی یہ خط لکھا گیا ہے وفاق کو کہ سندھ میں بلٹ پروف گاڑیوں کی ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیے، لہٰذا یہ گاڑیاں اب سندھ کو دے دی جائیں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ گاڑیاں واقعتاً کباڑ تھیں یا یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج جو روشن معیشت پیکج ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اس کے تحت جو صنعتی یونٹ 34 روپے ہے اور زرعی یونٹ 38 روپے ہے، اب اس میں جو اضافی قیمت ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اضافی یونٹ صنعت اور زراعت کو دیے جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی زیر سماعت ہے، اور سب سے اہم جو معاملہ رہا وفاقی وزیر ہیں طارق فضل چودھری، انہوں نے ٹی وی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اگر درخواست دی جاتی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تو حکومت انہیں بنی گالا شفٹ کر دے گی۔ کیا یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یا اس کے پیچھے واقعتاً کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، کچھ ہوا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس کو بھی ہم جانچنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پاکستان کے نامور مایہ ناز قانون دان اور سابق چیئرمین وسیم سجاد صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، وفاقی کابینہ کی طرف سے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری، تاریخ کیا ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کی، اور یہ دوسری مرتبہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے اب کی بار، یا پہلے کی طرح پھر سے یہ جماعت جو ہے وہ رہے گی؟ ویسے بھی یہ اس کے جو قانونی آئینی پہلو ہیں وہ تو وسیم سجاد صاحب ہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ان سے ہم سوال کریں گے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اس سے پہلے ایک جماعت تھی نیشنل عوامی پارٹی، جی، ولی خان صاحب، اور اس سے پہلے بھاشانی صاحب اس کے تھے، پھر دو گروپ ہو گئے اس کے بھاشانی گروپ اور ولی گروپ۔ تو یحییٰ خان کے دور میں نیب پر پابندی لگی، اور جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے آ کے وہ پابندی اٹھا لی، اور نیب چونکہ الیکشن بھی جیت چکے تھی، اس کی 7-8 جماعتیں نشستیں بھی تھی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں، تو انہوں نے حکومت بھی بنا لی تھی کے پی کے میں اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر۔ لیکن پھر 1.5 سال کے بعد جب تعلقات خراب ہو گئے تو نیب پر دوبارہ پابندی لگ گئی، اور وہ پابندی پھر آج تک برقرار ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس پابندی کو برقرار رکھا، اور البتہ اس کی جگہ 2 جماعتیں نکلیں۔ ایک جماعت پہلے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنی، اور اس کے بعد پھر عوامی نیشنل پارٹی بنی، اور وہی جماعت جو ہے وہ 2 جماعتیں اکٹھی نہیں بلکہ جماعت نکلی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ سردار شہرباز خان مزاری صاحب اس کے سربراہ تھے، وہ پارٹی کو چلاتے رہے۔ جب ولی خان صاحب ضیاء الحق کے دور میں جیل سے رہا ہو کے آ گئے تو پھر انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی ANP بنا کے تو اس NDP کو ختم کر دیا۔ اب اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں پابندی لگی ہے، اور وہ پابندی پھر ہٹ گئی، جی، کیوں ہٹی، کیسے ہٹی، کیا وجہ تھی، وہ ڈسکس ہم نہیں کرتے۔ اب دوبارہ پابندی لگ رہی ہے۔ اب اس پابندی کے بعد کون کون سے آئینی اور قانونی مراحل ہیں جو طے کرنے پڑیں گے؟ یہ تو طے ہے کہ سپریم کورٹ میں 15 دن کے بعد کیس جائے گا اور سپریم کورٹ سے ورڈکٹ لیا جائے گا۔
لیکن وسیم سجاد صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ اور کون کون سے مراحل ہیں جو حکومت کو طے کرنے پڑیں گے، اور اس پابندی کے نتیجے میں کیا ہوگا ان افراد پر جو اس جماعت سے وابستہ ہیں، اور جو ارکان اسمبلی بھی کچھ سندھ اسمبلی میں میرے خیال 1-2 ممبر ان کے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا اور کیا مستقبل ہوگا اس جماعت کا قانونی اور آئینی حوالے سے۔ وسیم سجاد صاحب۔ جی، اس میں جی یہ جو آئین ہے ہمارا، اس میں بنیادی طور پہ حق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسوسیشن بھی بنا سکتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل پارٹی بنا بھی سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ سرکاری ملازم ہیں۔ تو یہ ہے آرٹیکل 17 پاکستان کے آئین کا، اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف، یعنی ساورنٹی کے خلاف یا انٹیگریٹی کے خلاف، یعنی پاکستان کی جو ایک یونٹ ہے اس کے خلاف اگر کوئی پارٹی کام کرتی ہے، تو اس کو ایک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک ڈکلریشن کرے گی اور اس پہ پابندی لگا دے گی۔ 15 دن کے اندر یہ ڈکلریشن سپریم کورٹ کے سامنے جائے گی، اس کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے اس پارٹی کے خلاف جو الزامات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، پارٹی کو حق ہوگا کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ واقعی یہ پارٹی پاکستان کی انٹیگریٹی یا ساورنٹی کے خلاف کام کیا ہے یا کیا ہے اس نے، تو وہ پابندی حتمی ہو جاتی ہے۔ اس حتمی پابندی کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ پارٹی کل عدم ہو جائے گی، اس کے ممبران جو ہیں وہ آئندہ اس پارٹی کے نام پہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، ان کو الیکشن سمبل نہیں ملے گا۔ اگر ان کے کوئی موجودہ اسمبلی میں کوئی ممبران ہیں تو وہ ان کی سیٹیں ختم کر دی جائیں گی۔ تو یہ اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی جس سے فرما رہے تھے کہ جو ہمارا ماضی ہے اس میں ایک دفعہ نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی تھی، اس کے بعد وہ دوسرے نام سے سامنے آ گئی اور آج بھی وہ ANP کے نام سے موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ممکن ہے کہ وہ پارٹی دوسرے نام سے آ جائے۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس پابندی کے بعد عوام اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کے ووٹرز جو ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں، کیا وہ ووٹرز میں شعور ہے کہ وہ کہیں گے ہاں جی یہ پارٹی جو ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کو ووٹ نہ دیں۔ تو وہ اصل چیز ہوتی ہے جس سے پارٹی کا وجود ختم ہوتا ہے، نہیں تو وہ کسی نہ کسی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ سیاسی طور پہ اگر کسی کو ختم کرنا ہے تو پھر اس کی مقبولیت کو، اس کے جو بیس ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور لوگوں میں شعور دلانا ہوگا کہ اس پارٹی نے پاکستان کے خلاف کام کیا ہے اور اس کا زندہ رہنا، اس کا پاکستان میں کام کرنا یہ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اچھا وسیم صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، کیا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس کی سماعت کرے گا یا دیگر جو ججز ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ اس کی سماعت کریں گے؟ یہ میرے خیال میں جو آئینی بینچز ہیں ان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اس میں متعین کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو 184 جو ہماری شک ہے آئین کی، اس کے تحت مقدمہ ہو یا کسی قانون کی کانسٹیٹیوشنلٹی یعنی کہ وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کا معاملہ ہو، یا جو پریزیڈنٹ صاحب کئی دفعہ سپریم کورٹ سے رائے مانگتے ہیں وہ معاملہ ہو، تو وہ آئینی بینچ کے سامنے جاتا ہے۔ تو یہ ان میں نہیں آتا، تو میرے اندازے کے مطابق، خیال کے مطابق یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، یعنی کہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا، وہ بینچ بنائیں گے، وہ سنے گا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ یہ معاملہ آ رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی دوسرا نقطہ نظر بھی ہو جو سامنے آئے گا۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر آ گیا تو وسیم سجاد صاحب، ہم وہ جو کیس چل رہا ہے عدالت میں اس کو تو ڈسکس نہیں کرتے، وہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے، ایک خود مختار پارلیمنٹ نے حضور کیا۔ اب بعض لوگوں کی رائے ہے کہ جس کو ختم ہونا چاہیے یا اس میں ترمیم ہونی چاہیے، تو کیا سپریم کورٹ ایک ایسی آئینی ترمیم کو قلم قرار دے سکتی ہے یا اس میں ترمیم کا حکم دے سکتی ہے جو خود مختار پارلیمنٹ نے منظور کی ہے؟ قانونی اور آئینی رائے آپ کی کیا ہے؟
جی اس میں جو اس وقت کا قانون ہے جو عدالتوں نے وضع کیا ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کو عدالت کالعدم قرار نہیں دے سکتی بشرطے کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو متاثر نہ کرے، جس کو کہتے ہیں کہ بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن، اگر وہ متاثر ہوا ہے تو پھر عدالت اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اور عدالتوں نے کہا ہے کہ جب آئین کے بنیادی ڈھانچے کو چھیڑا جائے تو وہ ترمیم نہیں ہوتی، وہ ایک نیا آئین بنانے کے مترادف ہوتا ہے، جس کی اجازت عدالتوں نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئین میں یہ بنیادی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں کچھ چیزیں تو ہیں، مثلاً کہ جی یہ اگر جمہوریت کے خلاف ہے، پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یا جیسا ہمارا ایک اسلامک نقطہ نظر ہے آئین کے اندر اس کو سمو دیا گیا ہے، اس کے خلاف ہے، تو یہ بنیادی ڈھانچہ ہوگا۔ لیکن اور بھی اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں اور عدالتیں وقتاً فوقتاً اس کو وضع کرتی رہتی ہے، تو لہذا جو بنیادی سوال ہوگا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے؟ اگر ہے تو پھر سپریم کورٹ اختیار ہوگا کہ اس کو کالعدم دے، لیکن ادروائز یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ترمیم ہوگی عدالت اس کو ختم نہیں کر سکتی، وہ ایک 2/3 اکثریت سے پاس کی جاتی ہے اور وہ عدالت کے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہے۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ایک کیس کے دوران تو یہ بات سامنے آئی تھی، قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ بیسک سٹرکچر کا کوئی آئین سے تعلق نہیں ہے، یہ کوئی عدالتی فیصلہ ہے جس کو میں تو نہیں مانتا۔ تو کیا یہ بیسک سٹرکچر اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ اصول عدالتیں مانتی ہیں اور یہ وکلاء بھی اس پر اصرار کرتے ہیں، یا یہ ختم ہو چکا ہے؟ جی یہ ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ جو آخری کیس سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں کیا تھا، راول پنڈی بار ایسوسیشن کیس کے نام سے شاید وہ اس کا ٹائٹل ہے، تو اس میں کہا تھا کہ جی آئین کا بنیادی ڈھانچہ کے تصور موجود ہے، اگر وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت کی ترمیم تھی وہ آئینی جو بنیادی ڈھانچے کے خلاف نہیں تھی، لہذا یہ ایک اصول طے ہے اور ابھی تک یہ قائم ہے، اس کو کسی نہیں چھیڑا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ترمیم ڈھانچے کے خلاف ہے کہ نہیں، تو وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی۔ وسیم صاحب، یہ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں جو عدالتی اختیارات ہیں وہ کس قدر ان کا پہلو ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم سے عدالتی اختیارات متاثر ہوئے ہیں، اور یہ اس ضمن میں یہ جو پلی لی گئی ہے یہ اس میں آتی ہے؟ دیکھیں جی، جس سے میں نے عرض کیا نا کہ جی یہ اصول تو ہے کہ جی بنیادی ڈھانچے کو چھیڑ نہیں سکتے پارلیمنٹ بھی، اور یہ ہندوستان میں پہلے اس پہ کافی مقدمات ہوئے، اس پہ بحث ہوئی، پھر پاکستان میں ہوئے، انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ جی بنیادی ڈھانچہ ہے، لیکن یہ وضاحت ہے کہ وہ کیا ہے وہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یعنی کچھ چیزیں جسے میں عرض کیا ہے وہ تو واضح ہیں کہ وہ بنیادی ڈھانچہ بنتا ہے، لیکن اور کیا چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن یہ بنیادی ڈھانچہ ہے، اور چونکہ ایک سپریم کورٹ کے بڑے بینچ نے یہ فیصلہ کیے ہوا ہے کہ بنیادی ڈھانچہ ہے، میرے خیال میں اس کو شاید عدالت مانے کہ ہاں جی ڈھانچہ ہے، لیکن دوسرا سوال کہ کیا یہ ترمیم بنیادی ڈھانچے کو متاثر کرتی ہے کہ نہیں، وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ چونکہ زیر سماعت ہے لہذا اس پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن اصل سوال یہی ہوگا کہ کیا یہ اس نے اس حد تک پاکستان کی جوڈیشری کو، انڈیپینڈنس کو، پاکستان کے جمہوری نظام کو کیا اس حد تک متاثر کیا ہے کہ وہ ڈھانچہ جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئی ہے، جو متاثر ہوا ہے، تو پھر وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے، لیکن یہ اصل سوال یہی ہوگا۔ اچھا وسیم صاحب، آئینی عدالت یا آئینی بینچ کا مطالبہ بار ایسوسیشنز بھی کر رہی تھیں، بعض سیاستدان بھی کر رہے تھے، لیکن جب ایک آئینی بینچ بن گیا تو اس کے بعد اس پر اعتراضات شروع ہو گئے، اور اس کیس سے قطع نظر ہم اس پر کو تو بالکل جا ہی نہیں رہے،
آپ کے خیال میں ایک یورسٹ کے طور پر، ایک بڑے وکیل، نامور وکیل کے طور پر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے آئینی بینچ تشکیل پایا ہے، کیا عدالتی اختیارات پر کوئی قدغن لگی ہے، کوئی متاثر ہوئے ہیں؟ اور آئینی بینچ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقصد تھا کہ عدالتی فعالیت جو ہے غیر ضروری اس کو روکا جائے، اس میں مددگار ثابت ہوئی ہے یہ بینچ؟ جی، جو موجودہ آئین میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کے تحت یہ آئینی بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے، اور اس میں ججز کون ہوں گے وہ بھی جوڈیشل کمیشن بناتا ہے، وہ جج کتنے دیر تک رہیں گے، ان کا ٹینیور کیا ہے، وہ بھی جوڈیشل کمیشن بناتا ہے۔ تو یہ جو آئینی ترمیم سامنے آئی ہے، اس میں فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ آئینی بینچ جو ہے آئین کے مطابق اسی کو اختیار ہوگا۔ بہرحال یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی فل کورٹ کو بھیجا جائے، اس میں کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہ جو اس وقت کی صورتحال ہے آئین کی، اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ جی آئینی بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی، اس کے سربراہ جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب ہیں، اور انہوں نے بینچ جو بنایا ہے وہ ہی کرے گا۔ تو اسی بینچ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ جی بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو یہ بینچ فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ ایک سوال اس وقت زیر بحث ہے، اور بہت سی تنظیمیں، وکلاء یہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس کیس کی اہمیت کے پیش نظر، اور خصوصاً یہ کہ چونکہ ایک بڑا بنیادی سوال اس میں اٹھا ہے کہ جی آئینی ڈھانچہ تبدیل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو لہذا فل کورٹ بنایا جائے۔ اگر یہ آئینی ترمیم 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو یقیناً یہ معاملہ فل کورٹ میں جاتا، کیونکہ ماضی میں جو بھی اس قسم کے بڑے مقدمات آئے ہیں وہ فل کورٹ نے سنے ہیں، اور چونکہ یہ آئین کا معاملہ ہے تو یہ فل کورٹ کو ہی اگر نہ ہوتی تو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ کچھ الجھ گیا ہے اور بحث ہو رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ججز کے بھی ویو کچھ ابھی یکساں نہیں ہیں، یعنی دونوں طرف کی اوپینینز آ رہی ہیں۔ تو بہرحال انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرف معاملہ بڑھتا ہے۔ میرا اصل میں سوال یہ تھا وسیم صاحب کہ کیا ایک سپریم کورٹ کی موجودگی میں اس کا کوئی آئینی بینچ مددگار ہے انصاف کی جلد فراہمی میں، یا آئینی عدالت کی تشکیل کا جو مطالبہ ہوتا رہا ہے وہ زیادہ سود مند ہے، یا یہی سپریم کورٹ جو پہلے سے آئین میں موجود تھی وہ کافی ہے اور کوئی آئینی بینچ یا آئینی عدالت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے؟ میں اس پر آپ کی کامنٹ لینا چاہتا تھا۔ دیکھیں جی، اس وقت تو میرے خیال میں جو وکلا تنظیمیں ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، وہ تو سمجھتی ہیں کہ جی یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے جو پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کی انڈیپینڈنس، آزادی متاثر ہوئی ہے۔ تو سوال جو بنیادی عدالت کے سامنے آئے گا، یعنی ایک تو یہ پولیٹیکل سوال ہے، اور یہ پارلیمنٹ کو بھی اختیار ہے کہ اس کو غور کرے، دیکھے کہ بھی کیا یہ صحیح ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو تو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اقدام ہو اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے۔ لیکن قانونی طور پہ یہ ایک سوال آیا ہے، اور بڑا اہم سوال ہے، کیا بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور اس کے لیے جس آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی آ رہا ہے، بحث ہو رہی ہے کہ جی ابھی تو میرٹس پہ نہیں گئے کہ بھی یہ فل کورٹ سنے، آئینی بینچ سنے، کون سنے گا، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ تو اب وہ فیصلہ آئے گا تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اچھا وسیم صاحب، وکلا تنظیمیں اس پہ اعتراض کر رہی ہیں، اپنا اپنا موقف دے رہی ہیں۔ حکومت کے جو وکلا تنظیمیں ہیں یا حکومتی دھڑے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بار کے الیکشن ہو، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اس میں جو حکومت کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی ریفلیکشن نہیں کرتا کہ جو وکلا فیٹرنیٹی ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم کی ایکسیپٹنس زیادہ ہے بنسبت اس کے جو اس کے اپوز ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے، اور اس میں صحیح بات ہے کہ جی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو حکومتی موقف ہے اس کے حامی وکلا سامنے آئے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک یہ بڑا کویسچن ہے، خالی وکلا تنظیموں تک نہیں ہے، اس کا نیشن وائڈ اثر ہوتا ہے، اور میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ جی سیاسی پارٹیاں خود بیٹھ کے اس پہ غور کرے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت، MQM، جو بھی اس وقت جماعت ہے، میرے خیال میں بنیادی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ جی پاکستان مضبوط ہو، پاکستان صحیح سمت چلے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہو. تو میرا خیال ہے ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور خالی اس پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جی عدالت کیا فیصلہ کرے گی. عدالت نے تو قانون کے مطابق کرنا ہے اور وہ فیصلہ کرے گی، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ غور کرے. وسیم صاحب، یہ ہم نے 2-3 سال میں ٹرینڈ دیکھا کہ جی عدالت، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، کبھی کوئی پولیس کا محکمہ، کبھی جیل خانہ جات، کبھی کوئی اور ادارہ جو ہے، محکمہ جو ہے، وہ اس پر عمل درآمد سے انکار کر دیتا ہے. تو کیا ماضی میں بھی یہی ہوتا تھا یا یہ نیا ٹرینڈ ہے اور نئی ایک فینامنا ہمارے ہاں جنم لے رہا ہے؟ جی دیکھیں نا، یہ اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے سیاسی اثرات ہوتے ہیں، اور جب بھی اس قسم کا سپریم کورٹ میں مقدمہ آتا ہے تو اس کے ہمیشہ مختلف نقطۂ نظر سمجھ آتے ہیں. مثلا بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا کیس تھا وہ آج تک متنازع ہے. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ جی یہ غلط ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہوا ہے. اس طرح جب بھی مثلا جنیجو صاحب کی حکومت کو ختم کیا، اسمبلی کو تحلیل کیا گیا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف نقطۂ نظر سامنے آ رہے تھے. تو یہ چونکہ سیاسی معاملے ہوتے ہیں، اس پہ پبلک کا ری ایکشن اور مختلف قسم کے آراء سامنے آنا یہ قدرتی بات ہے. تو یہ چلتا رہے گا اور یہ معاملات جو ہیں قطع کرائے معاف نہیں. ایک ہے سیاسی رائے دینا یا فیصلے سے اختلاف کرنا، یہ تو ہوتا ہے. عمل درآمد نہ ہونا، بھٹو کیس ہے اس پہ عمل درآمد ہوا، جنیجو کیس ہے اس پر عمل درآمد ہوا، نواز شریف کیس ہے، نواز شریف صاحب کو بحال کیا گیا، اس پر عمل درآمد ہوا. کبھی عمل درآمد روکا گیا ہو، عمل درآمد نہ ہوا ہو عدالتی فیصلے پر، خاص طور پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلے پر؟ دیکھیں جی، یہ اگر موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اگر کوئی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ یا سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے تو میرے اندازے کے مطابق، خیال کے مطابق، کوئی اس کو عمل درآمد روکے گا نہیں. کیونکہ اگر روکے گا تو پھر اس کے بھی پولیٹیکل اثرات ہوتے ہیں اور روکنے کی گنجائش بھی نظر نہیں آتی. تو میرے خیال میں اگر کوئی فیصلہ کوئی بھی آ گیا، بینچ کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے، تو اس پہ عمل درآمد ہوگا. جی اچھا وسیم صاحب، لاسٹ کویسچن، یہ جو سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ ہے یہ ذرا رہنمائی کر دیں. کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ریفرنس اب صدر پاکستان سپریم کورٹ کو بھیجیں گے؟ جی یہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ بھیجے گی. اب یہ جائے گا معاملہ انٹیریئر منسٹری میں. میرا خیال میں لا منسٹری سے بھی وہ مدد مانگیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے اس کو ڈرافٹ کیا جائے گا. تو یہ معاملہ پھر میرے اندازے کے مطابق یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھیجے گی سپریم کورٹ کو. جی ٹھیک، بہت شکریہ. وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، ایک تو باضابطہ اب خبر آ چکی ہے، تصدیق ہو گئی ہے کہ وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی ہے. دوسرا ایک بحث چل رہی ہے کہ کل ایک ٹی وی پروگرام میں طارق فضل چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر درخواست دیں تو بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جواب الجواب ہے کسی سوال کا یا کسی انڈرسٹینڈنگ کا، کوئی اس کے بعد ایک انکشاف یا اشارہ ہے وفاقی وزیر کا یا وفاقی حکومت کا؟ عباس صاحب، ایک دور تھا جب وفاقی یا صوبائی وزیر کوئی بات کرتا تھا تو لوگ بہت زیادہ سیریس لیتے تھے، اور وہ وزیر صاحب بھی بات کرنے سے پہلے اس کے جو نتائج و عواقب سوچ لیا کرتے تھے اور پھر اس پر عمل درآمد لازمی ہوتا تھا. اب تو خیر نہ عدالتوں کے کوئی حکم چلتا ہے نہ وزیروں کا حکم مانتا ہے. یہ 1946 میں پنجاب میں سر خضر حیات کی حکومت تھی تو ایک فضل الحق پراچا سے تھے وزیر خزانہ، وزیر تعلیم غالباً. وہ گئے، فضل الحق پراچا نہیں تھے، یہ شاید پراچا ہی ہوں، سرگودا سے ان کا تعلق تھا.
وہ گورنمنٹ کالج ساہیوال میں گئے یا کسی ایسی جگہ پہ، اور وہاں انہوں نے 10,000 روپے گرانٹ کا اعلان کیا۔ اچھا، تو وہ جب گرانٹ کے لیے محکمہ خزانہ میں درخواست آئی تو انہوں نے کہا جی وزیر کو تو یہ اختیار ہی نہیں تھا اعلان کرنے کا، تو انہوں نے کیسے اعلان کر دیا، ہم تو نہیں دے سکتے۔ اب جو وزیر تعلیم تھے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی میں نے اعلان کیا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ چنانچہ صوبائی کابینہ میں یہ متحدہ پنجاب تھا، یہ مسئلہ پیش ہوا، باقاعدہ ڈسکشن ہوئی، اور پھر کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وزیر نے اعلان کیا ہے اب اس پر عمل درآمد ضروری ہے، یہ حکومت کی اتھارٹی کا مسئلہ ہے، یہ 10,000 روپے گرانٹ ریلیز ہوگی۔ آئندہ کے لیے وزراء کرام کو ہدایت کی گئی کہ جب کوئی اس قسم کا اعلان کرنا ہو جس میں پیسے انوالو ہوں، پہلے منظوری لیں، وزارت خزانہ ہو تو وزارت خزانہ سے منظوری لے لیا کریں کہ جی میں نے یہ کرنا ہے، وہ آپ کو منظوری دے دیں گے۔ تو یہ ہوتی تھی ایک وفاقی وزیر کی یا صوبائی وزیر کی ساکھ، اس کے اعلان کی اہمیت۔ اب تو خیر یہ فضل چودھری صاحب نے چند دن پہلے، شاہد خٹک صاحب ہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کی ملاقات میں کرا دوں گا، وہ جا کے 2 دن کا دھکے کھاتے رہے، کسی نے ملنے نہیں دیا۔ لیکن اب یہ انہوں نے بات کی ہے تو میرا خیال ہے ظاہر بات ہے اس تجربے کے بعد تو یہ بات ایسے نہیں کر سکتے ہوا میں، لازمی بات ہے کہ کوئی ٹی وی ہوگا۔ ٹاک شوز میں بیٹھے تھے، وہ اکثر باتیں ہو جاتی ہیں۔ نہیں کیوں ہو جاتی ہیں، مطلب اس طرح کا دعویٰ، ہاں اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اور بات ہے، ادروائز میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو اگر عقل مت کوئی دے تو ان کو چاہیے کہ ایک درخواست دے دیں کہ لیں جی ہماری وہ کروائیں، پتہ چل جائے گا۔ ہاں، لیکن میرا خیال ہے وہ بھی کیوں دیں گے، کیسے دیں گے؟ نہیں یہ تو پی ٹی آئی نے تو درخواست نہیں دینی نا، تو یہ تو ان کی عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گی جس نے بھی دینی ہے، مطلب ہے وہ ایک دفعہ ٹیسٹ ہو جائے گا نا کہ لیں جی ہم نے، انہوں نے کہا اور یہ ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ معاملے ہیں نازک، جو کیا ہے وہ تو وہی کر کہ مجھے تو راس آیا نہ یہ ایسے شعر مجھے یاد طریقے نہیں ہے شاہ صاحب۔ اچھا، وہ جو یہ معاملے ہیں نازک، جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو راس آیا نہ طریق خانقاہی۔ یہ طریق خانقاہی ہے، نازک معاملات ہیں، اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ خیر مجھے تو وہ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے سہیل آفریدی صاحب، اس پہ وہ یاد آ رہا ہے کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، خیر لہو میں تو نہیں نہائے، لیکن وہ آج بھی ملاقات نہ ہو سکی ارشاد صاحب۔ نہیں یہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے حکم دیا اور 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ ملاقات کروائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال جی یہ رموز مملکت خیش خسرواں دانند فارسی میں کہتے ہیں کہ یہ سلطنت کے اور حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں، ریاست کے معاملات، وہ بادشاہ ہی جانتے ہیں، بادشاہوں کو پتہ ہوتا ہے، جی عام عوام کا اس کا۔ اچھا، ایک اور جو انہوں نے بات کی، جو بلٹ پروف گاڑیاں وفاق کی طرف سے کے پی کے کو دی گئی تھیں، اس بارے انہوں نے کہا جی وہ کباڑ تھا اور میں اپنی پولیس والوں کو تو نہیں دے سکتا ایسی گاڑیاں۔ تو ویسے پولیس والوں کے پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے۔ بدی سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے آج کہا ہے وفاق سے کہ گاڑیاں ہمیں دے دیں، بلوچستان حکومت پہلے کہہ چکی ہے، تو اگر وہ اتنی ناکارہ ہے۔ بلوچستان حکومت نے نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ خبر شائع ہوئی کہ وزیر داخلہ نہیں، وزیر داخلہ نے ایکس پہ پوسٹ کیا، ہاں اچھا وہ دے دی، ہاں اب جب دے دیے ہیں تو سندھ دیکھیں حکومت اب کیوں؟ یہ کہہ رہے ہیں کباڑ ہے ادھر۔ اچھا سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، بلوچستان حکومت بھی پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ناقابل دیکھیں فہم بات اب وہ ہے۔ ان کی اتنی پریشیس ہیں کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے دونوں صوبوں میں، اور دونوں خواہش مند ہیں، دونوں خواہش مند ہیں۔ ہمیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جوائن کیا ہے۔ پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پنجوتا صاحب پہلا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ جن گاڑیوں کو سہیل آفریدی صاحب کباڑ کہہ رہے ہیں، ان پہ اب بلوچستان حکومت اور سندھ حکومت وفاق کو کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں ہمیں دے دیں، تو اگر وہ واقعی اتنی ناقص ہیں یا اتنی کباڑ ہیں تو یہ سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ اس پہ کیوں بار بار عرضی ڈال رہے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔
دیکھیں میں ابھی سہیل افریدی صاحب سے تھوڑی دیر پہلے ملا ہوں اور وہ ساری میری اس حوالے سے گفتگو کل بھی گزشتہ روز بھی ہوئی. انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ناقص گاڑیاں تھیں 15 سال پرانی گاڑیاں جن کو ہمیں دے کر تو یہ ہمارے اوپر احسان جتانے کی کوشش نہ کریں. ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمیں بھجوائی گئی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں. خالی صرف احسان لینے والی بات ہے کہ ہم نے آپ کو گاڑیاں دے دیں. انہوں نے کہا کہ میری جو گاڑی ہے اس کا جو ہے وہ مرر وہ بھی وہ چینج کر رہے ہیں کیونکہ بل پروف گاڑی ہے. ظاہری بات ہے اس کو ڈینٹ پڑا ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو دیکھیں جب چیز ٹھیک نہیں ہوتی پرانی ہو جاتی ہے عمر رسیدہ ہو جاتی ہے تو اس کی جو طاقت ہے اس کی جو وہ ہے باڈی ہے یا اس کا جو فائدے ہیں وہ نہیں ہو سکتے اس طرح سے جس طرح سے جو ہے اچھی گاڑیاں آپ کے پاس ہوں تو وہ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ غلط بات ہے اس طرح سے کرنا. اور جو بیانات دیے جا رہے تھے نہیں سوال یہ ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے آج سندھ حکومت نے باضابطہ لکھا ہے وفاق کو کہ یہ گاڑیاں ہمیں دے دیں. اگر وہ اتنی ناکارہ ہیں اتنی ناقص ہیں اور بلٹ پروف گاڑیاں ہیں لگژریس گاڑیاں تو ہیں نہیں وہ تو عمومی طور پر 25-30 سال چلتی ہیں. تو یہ ہے کہ بات یہ ہے نا کہ سندھ حکومت ہو پنجاب حکومت ہو یا بلوچستان حکومت ہو یہ تینوں حکومتیں ہوں یا وفاق کے اندر ہو یا جس جگہ پر جی بی ہے یہ ساری حکومتیں ہوں یہ ساری ایک ہی جگہ سے ایک ہی ڈور سے ساری ہلتی ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے پھر اس طرح کے بیانات بھی دے دیں گے یا ریکویسٹ بھی ڈال دیں گے. اس میں کون سی اتنی کیا ان کی طرف سے ریکویسٹ ڈالنا ان گاڑیوں کی جو کریڈیبلٹی ہے ان کی جو افادیت ہے اس کے اندر اضافہ کر رہا ہے؟ نہیں. دیکھیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے تھے کہ دہشت گردی تو جناب ایک ایسا چو کی مار ہے. تو پھر آپ کو کیوں گاڑیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ پھر آپ کیوں ریسیو کر رہے ہیں؟ پھر کیوں آپ وہاں ٹویٹ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ساری غلط باتیں ہیں. دیکھیں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کہہ دیں گے ٹھیک نہیں ہے. اب آپ زبردستی انہیں دیں گے 15 سال پرانی گاڑیاں وہ ٹھیک نہیں کر سکتی ڈیلیور تو پھر آپ جو ہے اس کے اوپر پراپوگنڈے تو نہ کریں نا. تو یہ تو سارے پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ آج وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے رہے دھرنا دے کر. یعنی اس بات کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. 3 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جو سیاسی گفتگو ہے وہ بالکل اس پہ پابندی ہونی چاہیے. انہوں نے اس کے اوپر ایک آرڈر جاری کر دیا. اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا کہ نواز شریف کیوں جا کر اڈیالہ جیل کے اندر جب وہ پابند تھے تو کیسے باتیں کر لیتے تھے, کیسے ان سے سیاسی لوگوں کی ملاقات ہو جاتی تھی, کیا کبھی ان کو بھی وزیر اعلیٰ بھی یا ان کا کوئی رہنما بھی آ کر اس کو رکاوٹ ڈالی گئی؟ 3 ممبر بینچ جو فیصلہ دیا اس کے اندر رکاوٹ ڈالی گئی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وزیر اعلیٰ کی ایک اس کی عزت کے اندر کمی آئی ہے. مقصد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو پابندی ہے مزید لگائی جائے کہ وہ سیاسی گفتگو نہ کریں. ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑا کوئی آج اچھا دن ابھرا ہے کہ جناب ہماری تمام درخواستیں لگ گئیں اور شاید وزیر اعلیٰ کی ہماری بھی ملاقات ہو کہ میں نے بھی پینسل سے اوپر نام لکھ دیا کہ چل بھائی ایس گڈی ہوتے میں بھی بیٹھ جاؤں, ہو سکتا ہے میں بھی اندر چلا جاؤں, لیکن نہیں جانے دیا گیا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی ہے انصاف کے اوپر انگلی اٹھانے والا؟ کوئی ہے قانون کی بات کرنے والا؟ کوئی ہے جیل رول آئین پاکستان کی بات کرنے والا؟ پنجوتا صاحب اسی کورٹ کے ایک جج نے سنگل بینچ نے ایک فیصلہ دیا, وہ آپ کو پسند آیا. 3 ممبر بینچ فیصلہ دیتا ہے وہ آپ کو ناپسند ہے. تو یہ تو پسند ناپسند چلتی رہتی ہے. ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انہی عدالتوں سے ہی آپ کو جہاں انصاف ملتا ہے, آپ کو ریلیف ملتا ہے, آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو ہر فیصلہ تو آپ کی مرضی کا آپ کی منشا کا نہیں آ سکتا. دیکھیں بعض یہ ارشاد صاحب گزارے یہ ہے کہ ایک ممبر بینچ نے فیصلہ دیا یا اس کے اندر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انٹر کورٹ اپیل فائل کی گئی ان کی طرف سے یہ اوپر آئے اور جا کر لارجر بینچ بنا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کے مقدمات 26ویں ترمیم کے بعد جو ٹرانسفر ہوئے ججز ہیں ان کے پاس ہی کیوں لگتے ہیں؟ جب عمران خان نے 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر رکھا ہے تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آتا کہ 26ویں ترمیم ڈیسائیڈ ہی نہیں ابھی ہوئی اور عمران خان آپ کے خلاف یعنی وہ ججز جو ٹرانسفر ہوئے یا نئے لگائے گئے اس 26ویں ترمیم کی روشنی میں تو عمران خان اس چیز کو لے کر سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. تو آپ کو خود ہی چاہیے کہ عمران خان کے قصے سے الگ ہو جائیں. ہم نے بار بار صدائیں کی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان سے آج سوال بھی ہوا کہ کابینہ کے بغیر آپ حکومت کیسے چلا رہے ہیں, یہ چلائیں گے. بہرحال وہ انہوں نے اس کو مسکرا کے گول کر دیا.
لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت کی تعریف کابینہ اور چیف ایگزیکٹو ہے، تو حجت تمام کرنے کے لیے آپ 2-4 وزراء لگا دیں، کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ مطلب ایک کابینہ کی تشکیل، کیا کوئی بڑے فیصلے لینے سے جان چھڑا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب؟ دیکھیں معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یا ان کو لانے والے ہیں وہ روک رہے ہیں راستہ ایک وزیر اعلیٰ کا اپنے لیڈر سے ملنے سے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم بدلی ہے، وہ ٹیم کے کیپٹن ہیں اور وہ ملنا چاہتے ہیں، مشاورت کرنا چاہتے ہیں، پالیسی لینا چاہتے ہیں، گائیڈ لائنز لینا چاہتے ہیں، لیکن رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے کہ آپ نہیں مل سکتے۔ نواز شریف تھے، زرداری تھے، 100-150 بندے ان سے مرضی سے جا کر ملتے تھے، کورمے جاتے تھے، بریانیاں جاتی تھیں، کوئی نہیں روکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو بنیادی حق تک حاصل نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، عام لوگ جو بھی ملنا چاہتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی، فیئر ٹرائل بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ٹرائل کے اندر میں جاتا ہوں مجھے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میں خود لسٹ لے کر گیا اور مجھے 6 مہینوں 8 مہینوں کے اندر صرف ایک دفعہ الاؤ کیا گیا، وہ بھی ایک سماعت کے اندر۔ پنجوتا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، ملاقات کرنا نہ کرنا ان کا حق ہوگا، لیکن جو کیبنٹ کی تشکیل ہے وہ تو ایک آئینی ضرورت ہے، قانونی ضرورت ہے، صوبے کے مفادات کا مسئلہ ہے۔ 2 وزیر بھی ایسے نہیں ہیں جن پر ان کو اعتماد ہو کہ خان صاحب اس سے اتفاق کر لیں گے۔ لیکن ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ عمران خان کو مائنس کرنے کا ہے، تو مائنس پہلے دن سے جب حکومت سے ہٹایا گیا، جب گولیاں ماری گئیں، جب اس کے بعد جب موقع آیا عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، عمران خان کو نائل کیا گیا کہ وہ حصہ نہ لے سکیں، وہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، ہر جگہ پر مائنس کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ ملنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر سے، رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ یہ حکومت ڈال رہی ہے، یہ برڈن سارا ان پہ آتا ہے، تو ان کو کہیے نا کہ آپ ملنے دیں، کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا رول 92 جو ہے وہ تبدیل ہو گیا کہ رفقا فیملی وکلاء کسی بھی قیدی سے مل سکتے ہیں؟ کیا تبدیل ہو گئی یہ ساری چیز؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ سارا معاملہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور سہیل آفریدی جو ہے محب وطنی کا یا وفاداری کا کہہ لیں، وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قدم بھی رکھوں گا تو اپنے لیڈر سے پوچھ کے رکھوں گا۔ یہ تو پنجوتا صاحب وہ وفاق آپ کی پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی اور حکومت کی لڑائی میں آپ صوبے کی مرغی کو حرام کر رہے ہیں کہ بھئی وہ صوبے کے عوام کا کیا قصور ہے اگر وہ ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ آپ کابینہ یا جو صوبہ ہے، صوبے کی حکومت تشکیل دے نا، اس میں مائنس والی کون سی بات ہے؟ آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں، آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں، آپ ایک اپلیکیشن کر لیں، آپ ایک ٹویٹ کر لیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کیا خیبر پختونخوا کی عوام صرف ادھر کمنٹ کرے کہ کیا وزیر اعلیٰ کو عمران خان صاحب سے مشاورت کے بغیر کوئی ایک وزیر بھی لگانا چاہیے، تو صوبے کی عوام کہے گی کہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ہمارے لیڈر ہیں اور وہ ہی اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سہیل آفریدی تو ان کے آگے کھلاڑی ہیں، وہ ٹیم کے کپتان ہیں، کپتان کے بغیر کون سی ٹیم مکمل ہوتی ہے؟ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ اصل میں کابینہ کی تشکیل میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، دھڑے بندی ہے، اس کو کور اپ کے لیے آپ نے ایک بہانہ بنا لیا ہے۔ دھڑے بندی ہے تو پھر وہ آپ 92 میں سے 2-3 ووٹ توڑ لیتے ہیں نا، آپ نے تو پورا ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا، پریس کانفرنسیں کر لیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں کیسے وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ سہیل آفریدی بن کے دکھائے، بن گیا ہے، اس نے حلف بھی لے لیا، اس نے پگڑی بھی ڈال لی، اس نے آپ کو پھر جو ہے وہ اب آپ وہ کہہ لینا کہ آپ بس بیٹھ کے طبلہ بجائیں آپ۔ ٹھیک، بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، آپ کے بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، بہرحال یہ معاملات تو اپنی جگہ ہیں، سیاسی یہ جو ان کے فیصلے ہیں، بنیادی جو نقطہ ہے اب کیونکہ وہی ہم جو شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ اب ٹی ایل پی پر دیکھتے ہیں پابندی کا سپریم کورٹ نے خیر اوبویسلی اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ آج ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے اور وہ پرائم منسٹر پاکستان نے روشن معیشت پیکج کا اعلان کیا ہے، کیونکہ معاشی اشاریے جہاں بہتر ہو رہے تھے تو وہاں پہ جو پروڈکشن ہے پاکستان کی اور مینوفیکچرنگ ہے لارج اسکیل وہ ڈکلائن ہو رہی تھی۔ جو صنعتی یونٹ ہے جو 34 روپے مل رہا ہے اور زرعی یونٹ جو 38 روپے مل رہا ہے، اس کے ٹیرف کو ایڈجسٹ کر کے اضافی یونٹس دیے جائیں گے اور تقریباً 22 روپے کا یونٹ جو ہے وہ پڑے گا اب صنعت اور زراعت کو۔ کیا مینوفیکچرنگ ہماری کوئی بوسٹ ملے گا یہ انرجی پرائسز کم ہونے سے؟ اب صاحب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہماری جو معیشت اور خاص طور پر جو صنعتی اور زرعی شعبے کو نقصان سب سے زیادہ پہنچا رہے ہیں وہ بجلی کے بل پہنچا رہے ہیں، اور
اور یہ بھی ایک مذاق ہی سمجھنا چاہیے، طرفہ تماشا ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوگا. دو چیزیں کہیں بھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن زیادہ ہے، بجلی کی کھپت کم ہے، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کی معیشت بھی اثر انداز ہو رہی ہے. ایک تو پہلو اس کا. دوسرا یہ تماشا بھی پاکستان میں ہی ممکن ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی چیز آپ زیادہ مقدار میں لیں تو آپ کو سستی ملتی ہے، کم مقدار میں آپ کو مہنگی ملتی ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کم مقدار میں 100 یونٹ چلائیں تو آپ کے ریٹ کم ہیں، اور 1000 یونٹ یا 500 یونٹ چلائیں، جو آپ یونٹ بڑھاتے جائیں گے آپ کے ریٹس بڑھتے چلے جائیں گے. یہ بھی اور بجلی کی پروڈکشن بھی اضافی ہے، اور اضافی پروڈکشن ہے، اس کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. یا تو یہ ہو نا کہ اضافی پروڈکشن جو ہے اس کا آپ کا جو صارف ہے، کنزیومر ہے، وہ ان یونٹس کی قیمت بھی ادا کر رہا ہے جو کوئی استعمال نہیں کر رہا، بلکہ جن کی پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی. یعنی ایک کارخانہ جو ہے اگر اس کی 500 میگا واٹ کی ہے اور آپ اسے 200 لے رہے ہیں تو 300 کی آپ قیمت دے رہے ہیں اس کو، اور وہ آرام سے اپنے پیسے پورے کر رہا ہے. اور اب یہ اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں، نرخ کم ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ زراعت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو صنعت ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ اچھا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن بنیادی فیصلہ آپ کو جب تک آپ کیپیسٹی چارجز کی لعنت سے نجات حاصل نہیں کرتے اور ان کمپنیوں سے آئی بی پیز کے ساتھ ری شیڈیول تو کیا، کیپیسٹی چارجز پہ میرے خیال کوئی نہیں ہوا. یہ ایک گورکھ دھندا ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی. دوسرے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر حکومتی کنٹرول ختم کریں، حکومتی گارنٹیز ختم کریں. انہیں کہیں جی ٹھیک ہے آپ جائیں. ایک طرف جب کسان کی گندم خریدنی ہو تو حکومت کہتی جی مارکیٹ فورسز طے کریں گی، یعنی اپنے کسان کو اگر کہیں فائدہ پہنچ رہا ہو تو وہاں مارکیٹ فورسز آ جاتی ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں. لیکن بجلی کی خرید اور فروخت کا معاملہ ہو تو اس میں حکومت آ جاتی ہے. وہ تو پیپلز پارٹی نے سی سی میں مطالبہ کیا ہے اس میں چھوڑے نا مارکیٹ فورسز پر. آپ دیکھیں کہ پھر کتنے کی بکتی ہے اور کیسے بکتی ہے اور کیسے لوگ لیتے ہیں، مقابلہ کریں. وہ تو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کا بھی کوئی چل رہا تھا ویسے. تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. تو اس لیے اگر آپ نے معیشت کو چلانا ہے، آپ نے ملک کو چلانا ہے، آپ نے صورتحال بہتر کرنی ہے زراعت کی. اور دیکھیں یہ تماشا نہیں ہے کہ جب آپ کسان کے پاس گندم تھی تو وہ بیچارہ 2000-2100 پہ بیچ رہا تھا. جب آڑتی کے پاس گندم آ گئی آپ نے قیمت اس کی 3500 کر دی ہے. کسان پر پابندی تھی کہ وہ صوبے سے باہر نہیں لے جا سکتا، آڑتی کو آپ نے آزاد کر دیا ہے کہ وہ لے جا سکتا ہے. تو وہ بیچارہ کسان جو ہے، کاشتکار جو ہے، گندم پیدا کرنے والا، وہ کیا سوچ رہا ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.